الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا یہ ٹاپک جو ہے یہ 9th کلاس کے مطالعہ پاکستان کا جو ہمارے پاس نیو 9th ہے، جن کے کچھ کلاسز یہاں پر لگے تھے اور پھر لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے یہ چھٹیاں ہو گئی، اور تو ان میں سے چند چیزیں ہم پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ چلیں سرے سے پھر شروع کرتے ہیں کہ تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے، اور جن کلاسوں میں یہ چیزیں نہیں پڑھائی گئی ہیں ان کو یہ چیزیں پڑھائی جائیں۔ جو چیزیں ہم نے پہلے سے ہم پڑھ چکے ہیں اس پہ تھوڑا تھوڑا ہم ریویو لیں گے۔ اس کا پہلا ہے نظریے کا مفہوم۔ نظریہ کیا ہے؟ مفہوم کا مطلب ہے معنی یا مطلب۔ مفہوم کی معنی ہے معنی یا مطلب، میننگز آف آئیڈیالوجی۔ نظریے کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ بھی ہے، میں نے آپ کو کلاس میں بتایا بھی تھا کہ نظریہ جو ہے یہ اصل میں ایک لوگوں کی اجتماعی سوچ، فکر اور تصور کو کہتے ہیں۔ نظریہ جو ہے یہ اجتماعی سوچ، فکر، خیال، تصور وغیرہ کو کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اجتماعی کلیکٹیو، ایک ہوتا ہے انفرادی انڈیویجول۔ جس بندے کی اپنی کوئی زندگی میں کچھ کرنے کی کوئی پلاننگ ہو اور انہوں نے کچھ اہداف، کچھ ٹارگٹس رکھے ہوئے ہوں کہ میں نے یہ چیزیں کرنی ہے اور میں نے یہ ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں، تو یہ اس بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں انفرادی سوچ۔ انفرادی سوچ کو تو ہم سوچ، تصور یا خیال کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم نظریہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جب ایک قوم بحیثیت مجموعی ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے، اس کے حل کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یا وہ اپنے سامنے کوئی ٹارگٹ یا ہدف رکھتے ہیں اور پھر ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اور یہ ہدف اس پر پہنچنا ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے، تو جو اہداف رکھے جاتے ہیں یا ایک خاص ہدف رکھا جاتا ہے جس میں پوری قوم کا فائدہ ہوتا ہے، اور پوری قوم جو ہے اس کی ایک سوچ ہوتی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے، تو یہ جب پوری قوم اجتماعی طور پر ان کی یہ سوچ ہو تو اس اجتماعی سوچ کو ہم نظریہ کہتے ہیں۔ یہ ہے نظریے کا مفہوم۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ٹیکسٹ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، لہٰذا آپ کی کو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے 9th کلاس کی بک کو ضرور کھولیں۔ 9th کلاس کی بک پیج نمبر 1 جو ہے آپ کھولیں اور اس کو دیکھیں۔ صرف سننا جو ہے اس سے کام نہیں چلے گا، آپ نے جو ہے ضرور بک جو ہے وہ ساتھ رکھنی ہے اور کتاب کو کھول کے آپ نے دیکھنا ہے۔ تو نظریے کا مفہوم جو ہے، ہم تھوڑا سا اس کے ٹیکسٹ کو جاتے ہیں، وہی ٹیکسٹ میں بھی یہی چیز ہے کہ اجتماعی سوچ لوگوں کی جو ہے وہ مفہوم ہے، وہ جو ہے اس کی معنی ہے نظریہ۔ ہر انسان کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے جس کے حصول میں اس کے عقائد، عقل، علم اور معاشرتی اقدار اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس طرح ہر قوم کی اجتماعی قومی زندگی کا بھی ایک مقصد متعین ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے اس قوم کے افراد ایک اجتماعی سوچ اور فکر کی روشنی میں مشترکہ جدوجہد کرتے ہیں۔ یہی اجتماعی سوچ اور فکر اس قوم کا نظریہ کہلاتا ہے۔ جب کوئی قوم اپنے سامنے کوئی ہدف رکھ دیتا ہے، کوئی مقصد مقرر اور متعین کرتا ہے اور اس کو حصول کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، تو اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قیام پاکستان سے پہلے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا قومی مقصد ایک ایسی مسلمان ریاست کا قیام تھا جہاں وہ آزادی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں۔
اس مقصد میں جس اجتماعی سوچ اور فکر نے ان کی رہنمائی کی وہ یہ تھی کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ ایک منفرد قوم ہیں، لہٰذا ان کا اپنا ایک الگ وطن ہونا چاہیے۔ یہی قومی مقصد اور اسے حاصل کرنے کی پیچھے کارفرما اجتماعی سوچ نظریہ کہلائی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مثال میں وہی پاکستان کا بننا یا پاکستان کا وجود میں آنا جو ہے وہ مثال میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہاں جنوبی ایشیا کے مسلمان یا بر صغیر کے جو مسلمان تھے ان کے حقوق محفوظ نہیں تھے، اور وہ اپنے آپ کو اور اپنے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے انہوں نے ایک علیحدہ وطن یا علیحدہ ریاست کی ضرورت محسوس کی۔ تو جب تمام مسلمانوں کی سوچ اس بات پر متفق ہوئی کہ ہاں ہم مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے، ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے، تو یہ نظریہ کہلائی، کیونکہ اس کے حصول کے لیے پھر مسلمانوں نے جدوجہد کی اور آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ تو پھر اس کے لیے کیا اہم چیز تھی کہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو ہندوستان کے اندر، بر صغیر کے اندر، اس جنوبی ایشیا کے اندر مسلمانوں کو کیا کرنا تھا؟ اپنے آپ کو ایک علیحدہ قوم ظاہر کرنا تھا، اور اس قومیت کی بنیاد پر ایک ریاست قائم کرنا تھی۔ لہٰذا دو قومی نظریہ آیا کہ بھئی ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قوم ہے، مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، اگرچہ ہندوستان کے رہائشی لوگ ہیں، ہندوستانی ہیں، لیکن ہندوستانی مسلمان ہیں، اور اسی بنا پر جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا، ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا۔ تو مسلمانوں نے پہلے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا کہ اسلام کی بنیاد پر ہم ہندو سے ایک علیحدہ قوم ہے، اور یہی سوچ کہ ہم علیحدہ قوم ہے اور ہمارے لیے علیحدہ ریاست ہونی چاہیے، یہی سوچ جو ہے اس قوم کے ذہنوں میں رہی، اور جدوجہد شروع ہوئی، اور اس جدوجہد کی پیچھے جو کارفرما چیز تھی، جو ان کو گرما دینے والی چیز تھی، وہ یہ تھی کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، اس لیے ہمیں ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں نظریے کے اقسام۔ نظریے کے جو ہے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے مذہبی نظریہ، نمبر 2 ہے سیاسی نظریہ، اور نمبر 3 ہے اقتصادی نظریہ۔ نظریے کے اقسام۔ نظریات مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لیکن مینلی اس کو 3 اقسام میں بیان کیا جاتا ہے یہاں آپ کی کتاب کے اندر۔ ایک ہے مذہبی نظریہ، ریلیجیس آئیڈیالوجی، ایک ہے سیاسی نظریہ، پولیٹیکل آئیڈیالوجی، اور ایک ہے اقتصادی نظریہ، اکنامک آئیڈیالوجی۔ مذہبی نظریہ کیا ہے؟ جب کوئی قوم ایک خاص مذہب کے تعلیمات کو لے کر اپنے ایک معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں، معاشرہ بناتے ہیں، اس کے قوانین بناتے ہیں، تو وہ اور اپنے مذہب کے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے معاشرہ بناتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مذہبی نظریہ۔ سیاسی نظریات بھی دنیا کے اندر بہت سارے ہیں۔ سیاسی نظریات وہ نظریات ہیں جس کے ذریعے سے اگر کسی قوم کو کوئی سیاسی مسئلہ درپیش ہو تو سیاسی نظریات میں سے کوئی جو ان کے لیے مناسب ہو وہ سیاسی نظریہ اٹھا کر وہ اپنے قوم کی سیاسی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا نمبر ہے اقتصادی نظریہ، اکنامک آئیڈیالوجی۔ جب کسی قوم کو معیشت اور اقتصادیات میں مشکلات پیش آ رہی ہوں تو وہ مختلف اقتصادی نظریات میں سے
اپنے لیے ایک موضوع اقتصادی نظریہ اٹھا کر اس کے مطابق اپنی معیشت کو اور اقتصادیات کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اپنے معاشی مسائل جو ہے وہ حل کرتے ہیں۔ اقتصادیات کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں کہ اکانومی یا اقتصادیات یا اقتصاد، معیشت، یا یہ کیا چیز ہے۔ ایک تو آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ معیشت اور اقتصادیات یہ ایک ہی چیز ہے تقریباً۔ اس کی معنی کیا ہے؟ اس کی معنی یہ ہے اقتصادیات ملک کے اندر پیداوار اور اس کی طلب و رسد اور اس کی خرید و فروخت اور اس کی آمدنی وغیرہ، یہ سارا پروسیس جو ہے یہ معیشت یا اقتصادیات کہلاتا ہے۔ پیداوار چاہے آپ کی زرعی ہو، صنعتی ہو، معدنیات ہوں یا جو بھی ہو، ان چیزوں کو پیدا کرنا، ان چیزوں کو مارکیٹ تک پہنچانا، ان چیزوں کی خرید و فروخت اور ان سے حاصل شدہ آمدن، یہ سارا پروسیس جو ہے یہ معاشیات یا اقتصادیات کہلاتے ہیں۔ تو اب آپ کے ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں کہ ٹیکسٹ میں اس کو کس طرح ایکسپلین کیا گیا ہے۔ جس طرح میں نے لیکچر میں بتایا وہی چیزیں ہیں اس میں۔ پیج نمبر 1 پہ آخری پیراگراف جو آخری 3 لائن ہیں پیج نمبر 1 پہ، اس کی آپ تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالیں۔ نظریے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ بعض نظریوں کی بنیاد مذہب ہوتا ہے اور ان کا مقصد کسی مذہب کی بنیادی رہنما اصولوں کی روشنی میں ایک سماجی اور معاشرتی نظام کا قیام ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک معاشرتی نظام کو بنانے کے لیے کسی خاص مذہب کے اصولوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اپنے مسائل حل کیے جاتے ہیں، اس کو مذہبی نظریہ کہتے ہیں۔ سیاسی نظریات کا مقصد ایک خاص قسم کا سیاسی نظام اور طرز حکومت کا قیام ہوتا ہے جو اس نظریے کے پیروکاروں کی سوچ کے مطابق ان کی زندگی میں بہتری لا سکے۔ میں نے آپ کو کہا کہ سیاسی نظریات مختلف قسم کے ہیں اور اس میں مختلف قسم کی حکومتیں ہیں، جس طرح پارلیمانی نظام حکومت، صدارتی نظام حکومت، جمہوریت، آمریت، وفاقی نظام، تو بادشاہت، تو یہ سارے مختلف حکومتوں کے نظام ہیں اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو اگر کسی ملک کو کوئی سیاسی مسئلہ درپیش ہو تو وہ اپنے لیے ایک موضوع سیاسی نظام کو اٹھا کر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کی سیاسی مسائل حل ہو جائیں۔ تو ٹیکسٹ کی طرف آئیں آپ۔ سیاسی نظریات کا مقصد ایک خاص قسم کا سیاسی نظام اور طرز حکومت کا قیام ہوتا ہے جو اس نظریے کے پیروکاروں کی سوچ کے مطابق ان کی زندگی میں بہتری لا سکے، جو ان کے لیے موضوع ہوں اور اپنے لیے وہ موضوع سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں قسم کی طرز حکومت یہ جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، تو اس نظریے کو اس سیاسی نظریے کو وہ لے لیتے ہیں، وہ نافذ کرتے ہیں، تو اس کو سیاسی نظریہ کہتے ہیں۔ پھر جو ہے اقتصادی نظریہ، مختلف قسم کے اقتصادی نظریات کسی قوم کو درپیش اقتصادی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں مختلف قسم کی سیاسی و معاشی نظریات ہیں۔ پرائیویٹائزیشن ہے، نیشنلائزیشن ہے، کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، مارکسزم ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ مختلف اس کو کہتے ہیں پولیٹیکو اکنامک آئیڈیالوجیز، سیاسی و معاشی نظریات۔ تو کوئی قوم جو ہے اپنے اقتصادی یا معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے ان میں سے کسی ایک موضوع جو وہ اپنے لیے موضوع سمجھتے ہیں، اس موضوع اور مناسب اقتصادی نظریے کا انتخاب کر کے اس کو اپلائی کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اپنے اقتصادی مسائل حل کرتے ہیں۔ تو اب پاکستان کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پاکستان کا اس کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمان
مسلمانوں کی جب حکمرانی ختم ہوئی 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی حکومت ختم ہوئی اور انگریز یہاں پر آ کر قابض ہو گیا، تو جو 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی تھی، وار انڈیپینڈنس وار جو ہے اس کو کہتے ہیں 1857، تو اس میں اگرچہ وہ انگریزوں نے جیت لی تھی، لیکن انگریزوں کا نقصان بہت ہوا تھا۔ تو انگریزوں کے ذہن میں یہ ڈالا گیا اور انگریزوں نے خود بھی یہ سوچا کہ ہم نے تو جنگ جیتی ہے، لیکن جنگ کے دوران ہمارا جتنا بھی نقصان ہوا ہے یہ مسلمانوں نے کیا ہے۔ اس وجہ سے پھر انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں مسلمانوں کو تمام تر حقوق سے محروم کر دیا، جس میں ان کے مذہبی حقوق تھے، سیاسی حقوق تھے، اقتصادی حقوق تھے، یہ مختلف حقوق جو ہیں مسلمانوں کے وہ ختم کر دیے گئے، ان کو ان حقوق سے محروم کیا گیا۔ تو ان محرومیوں کی وجہ سے برصغیر کی مسلمانوں نے یہ سوچا کہ کس طرح ہم اپنے ان تمام تر آزادیوں اور ان تمام تر اپنے جو ہے حقوق کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان کا جو نظریہ ہے، نظریہ پاکستان، ایک علیحدہ ریاست کا قیام، کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست جو ہے وہ درکار ہے۔ تو وہ نظریہ کیوں آیا؟ وہ اس لیے آیا کہ مسلمانوں کے ہمیں ایک ایسا علیحدہ ریاست مل جائے کہ جہاں پر ہم آزادی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں، اور جہاں پر جو انگریزوں نے ہمارے مذہبی، سیاسی اور اقتصادی جو ہم پر پابندیاں لگائی ہیں، قدغن لگائے ہیں، ہمارے حقوق کو ختم کیا ہے، ان حقوق کو ہم دوبارہ حاصل کر سکیں اور ہم آزادانہ طور پر غلامی سے آزادی حاصل کر کے ایک آزاد ریاست میں زندگی بسر کر سکیں، اپنے مذہب پر عمل کر سکیں، اپنا ایک سیاسی نظام بنائیں، اپنا اقتصادی علیحدہ نظام بنائیں، اور ہم آزادی سے یہ ساری چیزیں چلا سکیں۔ تو برصغیر کے اندر یہ مسلمانوں کو یہ 3 مسائل پیش آئے، اس لیے انہوں نے نظریہ پاکستان کو پیش کیا۔ پاکستان کا نظریہ ان کے ذہن میں آیا، اور نظریہ پاکستان جو ہے یہ کس چیز پر بیس کرتا ہے؟ یہ اسلام پر بیس کرتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ملک کہ جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں قوانین بنائے جائیں، اسلامی قوانین بنائے جائیں۔ تو اسلام پر ایک ایسا مذہب ہے کہ جو کہ مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ اب یہاں پر مذہب اور دین میں کیا فرق ہے؟ مذہب وہ ہوتے ہیں جو آج کل جو جتنی بھی مذاہب ہیں، ان کو مذاہب تو آپ کہہ سکتے ہیں، دین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ صرف عبادات تک محدود رہ گئی ہے۔ باقی دنیاوی کاموں میں ان مذاہب کے ماننے والوں نے اپنی سیاسی نظام سے، اپنے اقتصادی نظام سے اپنے مذہب کو دور رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مذہب کا سیاست میں یا ریاست میں یا اقتصادیات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ صرف عبادات کا نام ہے۔ جبکہ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی پوری زندگی اسلام کی اصولوں کے مطابق گزارنی ہے، اور اسلام ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ مذہب کے ساتھ ساتھ یہ ایک دین بھی ہے، اور دین کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں کو ٹچ کرے، ایک ایسا نظریہ، ایک ایسا مذہبی نظریہ جو زندگی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کر سکے، اس کے اصول بتا سکے، اس کو ہم کہتے ہیں دین۔ تو یہ مذہب اور دین میں کہ مذہب صرف عبادات کو کہا جاتا ہے کہ اس کے فالوورز جو ہیں وہ صرف عبادت تک محدود رہتے ہیں۔ تو ہم نے اسلام کے نام پر ایک ملک اس لیے بنانا چاہا کہ ہم مسلمان تھے، ہم نے کہا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، اس وجہ سے ہمیں ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے، اور اس لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم وہاں پر اسلامی اصولوں
کو رائج کریں گے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی سیاسی اور اقتصادی جو ہے وہ پالیسیاں بنائیں گے، اور ہمیں ان لوگوں سے علیحدگی حاصل ہوگی، جدائی حاصل ہوگی، انگریزوں سے بھی چھٹکارا حاصل ہوگا، ہندوؤں سے، تو ہم آزادانہ طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ اب ہم آتے ہیں نظریے کے ماخذ۔ نظریے کے ماخذ کیا ہے؟ ماخذ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ماخذ اصل میں وہ ذرائع ہیں جن سے چیزوں کو لیا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں ماخذ۔ جس طرح آپ اپنے انگریزی یا اردو کی کتاب سے کوئی سبق لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے 9th کلاس کے انگلش سے ماخوذ ہے، یہ اس سے اخذ کیا گیا ہے، یہ اس کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو نظریے کے ماخذ کیا ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ نظریہ کن چیزوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے، نظریہ کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے، کیا کیا سورسز ہیں جن سے ہم چیزیں لے کر نظریہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو کتاب کی طرف آپ آئیں، پیج نمبر 2 پر جو عناصر نظریہ کو تشکیل دیتے ہیں وہ اس کے ماخذ کہلاتے ہیں، یعنی وہ عناصر جو نظریے کو تشکیل کرتے ہیں ماخذ کہلاتے ہیں۔ نظریات کی تشکیل میں کئی عناصر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جن میں مذہبی اور اخلاقی اقدار، ثقافت، تہذیب، تاریخ، معاشی اور معاشرتی روایات شامل ہیں۔ مذہبی اور اخلاقی اقدار، وہ اقدار ان چیزوں کو کہتے ہیں، ان آداب کو کہتے ہیں، ان اخلاقی رویوں کو کہتے ہیں جن کو ہمارے معاشرے کے اندر قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اقدار کو انگریزی میں اس لیے ویلیوز بھی کہتے ہیں۔ ویلیوز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو معاشرے کے اندر ویلیو دی جاتی ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ایک قدر و قیمت ہوتی ہے ان چیزوں کی، تو وہ سارے وہ مذہبی اور اخلاقی رویے ہیں جن کو ہم اخلاقی یا مذہبی اقدار کہتے ہیں۔ ثقافت، رہن سہن کے طور طریقے، اور تہذیب پر ایک بہت بڑا ٹرم ہے، اس میں جو ہے نا حکومتی نظام، اس میں فنون لطیفہ، فن تعمیر، شہری نظام، قانون، آئین، ریاست اور رہن سہن کے طریقے، یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوتی ہیں، ان کی اپنی تاریخ ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر ملا کر تہذیب بناتی ہیں۔ تاریخ اور معاشرتی روایات، اور معاشرے کے اندر جو روایات ہیں اور تاریخ، یہ سارے مل کر جو ہیں یہ ایک نظریہ بناتے ہیں۔ تو ہر ایک قوم کی اپنی اپنی معاشرتی روایات ہوتے ہیں، اقدار ہوتے ہیں، تہذیب و ثقافت ہوتی ہے، اس لیے ایک معاشرے کی نظریات دوسرے معاشرے کے نظریات سے مختلف ہوتے ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں نظریے کی ضرورت اور اہمیت کی طرف۔ اچھا جی، تو اب یہ ہے نظریے کی ضرورت اور اہمیت، کہ نظریے کے امپورٹنس یا اس کی نیڈ کیا ہے۔ what is the need and importance of ideology؟ کیا اہمیت ہے، کیا کردار ادا کرتا ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ نظریہ جو ہے یہ چونکہ ایک جیسی سوچ کا نام ہے، جب تمام قوم کے تمام افراد کے اندر ایک سوچ پیدا ہو جائے اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ ایک پوائنٹ پر ان کی سوچ متفق ہو جائے، ایک ہو جائے، تو اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ تو یہی ایک سوچ کی وجہ سے جب تمام افراد کی سوچ ایک جیسی ہوئی، کیونکہ دیکھیں اختلافات جو ہے یہ سوچ اور فکر اور خیالات کے درمیان تصادم سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب آپ کے خیالات مجھ سے نہ ملتے ہوں، میں آپ کی تصور اور خیال سے اتفاق نہیں کرتا، آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، آپ میرے بات سے اتفاق نہیں کرتے، تو ہمارے درمیان جو ہے ٹکراؤ آئے گا، ہمارے درمیان اختلافات ہوں گے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں زندگی کے اندر جس پر لوگوں کی ذہن اور سوچ اور فکر اور خیال
ایک ہو تو اس ایک خیال اور سوچ اور فکر ہونے کی وجہ سے اس قوم کے افراد کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نظریہ جو ہے یہ چونکہ پورے قوم کے تمام افراد کی ایک جیسی سوچ کو کہتے ہیں، تو یہ ایک جیسی سوچ ہونے کی وجہ سے اس قوم کے اندر مثالی اتحاد اور اتفاق قائم کرتا ہے۔ اب آپ آئیں پیج نمبر 2 پہ، نظریے کی ضرورت اور اہمیت۔ اس میں پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ نظریہ کسی معاشرے، اچھا پہلے اس کا شروع سے پڑھتے ہیں، نظریے کی ضرورت اہمیت۔ نظریہ کسی بھی قوم کے افراد میں اتحاد و یگانگت اور قومی مقاصد کے حصول کے لیے صحیح سمت میں رہنمائی کا باعث بنتا ہے۔ جب نظریہ کسی قوم میں موجود ہو تو ایک تو یہ اتفاق، اتحاد، یگانگت جو ہے یہ وہ یکجہتی اور اتفاق کو ہی کہتے ہیں، اور پھر جو ہے جو قومی مقاصد رکھے جاتے ہیں قوم کی سطح پر کہ ہم نے یہ چیزیں حاصل کرنی ہے، تو اس کے حصول کے لیے صحیح ڈائریکشن اور صحیح سمت پر اس قوم کو ڈالتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے یہ اس راستے کو اپنانا ہوگا۔ یہ رہنمائی اور یہ آئیڈیاز جو ہیں یہ آپ کو نظریہ فراہم کرتے ہیں۔ نظریہ سماجی اور معاشی امنگوں کے اظہار کا دوسرا نام ہے۔ جو ہمارے کسی قوم کے سماجی یعنی معاشرتی اور معاشی جو امنگیں ہوتی ہیں، جو ان کے ارمان اور آرزو ہوتے ہیں، تو ان آرزوؤں اور امنگوں اور خواہشات کا دوسرا نام ہے نظریہ۔ کہ جو لوگ کسی قوم کے افراد جس طریقے سے اور جس قسم کا معاشرہ چاہتے ہیں، جس قسم کا معاشی نظام چاہتے ہیں، نظریہ ان کو اس کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک جھلک اور ایک پریکٹیکل شکل ہوتا ہے ان کے نظریے کی، کہ اگر نظریہ تو تھیوریٹیکل چیز ہے، وہ تو لکھا ہوا ایک چیز وہ پڑی ہوتی ہے، لیکن جب اس پر عمل ہوتا ہے تو اصل میں اس عمل سے اس قوم کی خواہش ظاہر ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے یہ نظریہ اپنایا، اس پر عمل کیا، اپنے لیے یہ چیزیں بنائیں، یہ ان کی خواہش تھی اور انہوں نے اپنی خواہش پوری کر لی، تو لوگوں پہ واضح ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ نظریات ان لوگوں کے تھے اور یہ لوگ یہ ٹارگٹس حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ امنگوں کا اظہار ہے۔ نظریہ جن قومی مقاصد کے حصول میں معاون ثابت ہوتا ہے وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے مثالی اتحاد قائم کرنا۔ نظریہ کسی معاشرے یا قوم کے افراد کو متحدہ رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ جب معاشرے یا قوم کے تمام افراد کی سوچ ایک جیسی ہو تو ان میں مثالی اتحاد قائم ہوتا ہے اور اختلافات کم ہو جاتے ہیں۔ اختلافات کم ہوتے ہیں اور ایک جیسی سوچ کی وجہ سے قوم کے افراد میں اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ نظریے کی وجہ سے۔ یہ ہے نظریے کی اہمیت، یہ ہے نظریے کا کردار، یہ ہے نظریے کا رول، یہ ہے نظریے کی ضرورت۔ نمبر 2 پہ ہے قوانین بنانے میں آسانی۔ پیج نمبر 2 پہ ہے پوائنٹ نمبر 2، نظریہ ملکی آئین اور دیگر قوانین بنانے میں قوموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ نظریاتی قوموں کو قانون سازی میں مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ نظریہ کی شکل میں ان کے سامنے بنیادی رہنما اصول پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ جب کسی قوم کا نظریہ مضبوط ہے اور اس میں تمام مسائل کا حل موجود ہے، تو جب وہ قوم اپنے لیے قوانین بنائے گی تو ان کو زیادہ سوچ بچار اور زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ نظریہ ریڈی میڈ پہلے سے موجود ہوتا ہے اور اس میں بنا بنائے اصول موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک نظریاتی قوم کو قوانین اور آئین بنانے میں مشکلات پیش نہیں آتی، کیونکہ نظریہ جو ہے ان کے سامنے قوانین کی شکل میں موجود ہوتا ہے اور وہ اپنے نظریے سے بڑے بڑے اصول اور قوانین اٹھا کر اپنے لیے قوانین اور آئین تشکیل دیتے ہیں۔ تو آئین سازی اور قانون سازی میں لوگوں کو مشکلات پیش نہیں آتی، جو نظریاتی قوم ہوتی ہیں ان کو مشکلات پیش نہیں آتی۔ اچھا، پھر پوائنٹ نمبر 3 ہے ثقافت، تہذیب، معاشرتی اور مذہبی اقدار کی حفاظت۔ جب آپ کے افراد کے درمیان نظریہ پختہ ہوتا ہے اور اس پر عمل ہوتا رہتا ہے
تو یہ نظریہ جو ہے یہ اس قوم کی ثقافت، تہذیب، معاشرتی اور مذہبی اقدار کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ چیزیں اس معاشرے کی ضائع نہیں ہوتی۔ جو قومیں اپنی نظریات سے ہٹ جاتی ہیں تو ان کے جو معاشرے کے اقدار ہوتے ہیں، جو ان کے اخلاقیات ہوتی ہیں، جو ان کے رسم و رواج ہوتے ہیں، اس میں غیروں کی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، اپنی چیزیں وہ بھول جاتے ہیں۔ تو جو چیزیں ان کی نظریات کے مطابق بنی ہوئی ہوتی ہیں، اگلی نسلوں میں وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جبکہ ایک مضبوط نظریہ جس پر مسلسل عمل ہوتا رہتا ہے نسل در نسل، تو وہ اس معاشرے کی جو ثقافت اور تہذیب اور معاشرتی اور مذہبی اقدار ہے ان کو زندہ رکھتے ہیں۔ جب وہ قوم اپنی نظریات کو بھول جاتے ہیں تو ان کی ثقافت، تہذیب، معاشرتی اور مذہبی اقدار اور روایات میں چینج آ جاتا ہے، اور ایسا چینج آ جاتا ہے کہ ان کے جو اپنے روایات ہیں وہ زندہ نہیں رہتے، وہ جو ان کی پہچان ہوتی ہے، جس میں وہ تحفظ اور خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ چیز ان سے چلی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے پوائنٹ نمبر 3 پہ آپ آئیں، پیج نمبر 3 میں، پوائنٹ نمبر 3، صفحہ نمبر 3۔ نظریہ قوموں کی ثقافت، تہذیب، معاشرتی اور مذہبی اقدار کی حفاظت کرتا ہے۔ کیونکہ نظریہ مشترکہ سوچ کی پیداوار ہے، اس لیے نظریہ تہذیب و ثقافت کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نظریہ چونکہ تمام افراد کی ایک ہی سوچ کو کہتے ہیں، سب لوگوں کا اسی ایک چیز پر اتفاق ہوتا ہے، جس طرح اسلام ہے، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سب لوگوں کا، تمام مسلمانوں کا اسلامی تعلیمات پر اتفاق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے جو اسلامی روایات ہیں، اگر ہم اپنے نظریات کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں تو روایات ہمارے معاشرے میں زندہ رہتی ہیں۔ ادروائز اگر ہم اپنے نظریے کو بھول جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے جو ہے تہذیب و ثقافت نہ صرف زندہ رہتی ہے بلکہ یہ ترقی کرتی ہے، پروان چڑھتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ نظریہ جو ہے یہ مذہبی اقدار کی نہ صرف حفاظت کرتی ہے بلکہ اس کو پروان چڑھانے میں بھی نظریہ کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ نظریات ہٹا دیتے ہیں تو ان ثقافتوں کا، اس تہذیب کا اور اقدار کا نام و نشان تک پھر نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتی۔ اچھا، پھر جو ہے پوائنٹ نمبر 4، پوائنٹ نمبر 4 میں ہے مشکلات کو حل کرنے کی اہلیت پیدا کرنا۔ ایک نظریاتی قوم مشکلات میں خوفزدہ نہیں ہوتی، وہ کسی ایسے سٹیج پر نہیں پہنچتی کہ وہ کہتے ہیں یار اس معاملے میں تو ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا، ہم کیا کریں، کیا سٹیپ لیں۔ ایک نظریاتی قوم کے پاس مختلف حل ہوتے ہیں مسائل کے، اس وجہ سے وہ مشکلات میں خوفزدہ نہیں ہوتی بلکہ وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کی اہلیت بھی ان میں پیدا ہوتی ہے، وہ باہمت ہوتے ہیں اور مشکلات کو حل کرنے کی اہلیت بھی وہ رکھتے ہیں۔ مشکلات کو برداشت کرنے اور مشکلات کو حل کرنے کی اہلیت جو ہے وہ ایک اچھا نظریہ کسی قوم میں پیدا کرتا ہے۔ ایک مضبوط نظریے کے حامل قوم کبھی بھی مشکل حالات میں خوفزدہ نہیں ہوتی۔ تو آپ پیج نمبر 3 پہ یہ پوائنٹ نمبر 4 ہے۔ نظریہ قوموں میں مشکل حالات کا سامنا کرنے اور مشکلات کو حل کرنے کی اہلیت پیدا کرتا ہے۔ نظریاتی قومیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی حوصلہ نہیں ہارتی اور مسائل کا حل اپنے نظریے کی روشنی میں ڈھونڈتی ہیں۔ نمبر 5 ہمارے پاس پوائنٹ ہے قومی شناخت اور کردار کی تشکیل۔ ایک خاص نظریے کے حامل لوگ جو ایک خاص نظریے کو فالو کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، تو ان میں اس نظریے کی تعلیمات کی وجہ سے ایسے عادات اور ایسے رویے پیدا ہوتے ہیں اور پروان چڑھتے ہیں کہ جب وہ لوگ دوسرے معاشرے کے لوگوں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کو پہچانا جا سکتا ہے آسانی سے کہ یہ لوگ فلاں نظریے کے لوگ ہیں۔ جس طرح ہم اسلام کو لے لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے کے اپنے طور طریقے ہیں۔ اگر ہم اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہوں اور چاہے ہم امریکہ جائیں، افریقہ جائیں، آسٹریلیا جائیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں،
تو ہم اپنی عادات و اطوار اور رویوں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں. اور اگر ہم میں پاکستانی ثقافت بھی تھوڑی بہت ہے تو وہ بھی ہماری قومی کردار کی تشکیل کرتا ہے اور ہماری شناخت کا سبب بنتا ہے کہ یہ جناب یہ لوگ جو ہیں، یہ جو آئے ہوئے ہیں، یہ پاکستانی ہیں اور یہ مسلمان ہیں. تو نظریہ جو ہے آپ میں وہ چیزیں زندہ رکھتی ہیں. جب آپ باہر جاتے ہیں تو لوگ آپ کو ان چیزوں سے، ان عادات سے، ان اطوار سے، ان اخلاق سے پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں نظریے کے لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں. تو یہ قومی شناخت اور کردار کی تشکیل کرتا ہے نظریہ. نظریے کی تعلیمات جو ہیں یہ مسلسل معاشرے کو ملتی رہتی ہیں اور ان کا کردار تشکیل ہوتا رہتا ہے. تشکیل کا مطلب ہے بننا. ان کا قومی کردار بنتا رہتا ہے اور یہ ان کی قومی شناخت بن جاتا ہے. یعنی نیشنل آئیڈینٹی ہے یہ ان کی دوسرے ممالک کے اندر، اور یہ ان کے جو ہے کیریکٹر بلڈنگ ہے. نظریہ آپ کی کیریکٹر بلڈنگ کرتا ہے اور وہ کیریکٹر بلڈنگ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں فلاں عادات جو ہیں یہ فلاں نظریات سے لیے گئے ہیں، اور یہ جب فلاں نظریے کے لوگ ہوں گے ان میں یہ عادات ہوں گے. تو یہ جو ہے آپ کا ایک شناخت بن جاتا ہے. آپ دوسرے ممالک میں اپنے عادات و اطوار سے پہچانے جاتے ہیں. تو یہ پوائنٹ نمبر 5 تھوڑا سا کتاب سے پڑھتے ہیں. قومی نظریہ قومی شناخت اور کردار کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور کسی قوم کو باقی اقوام سے ممتاز کرتا ہے. دوسرے قوموں سے آپ کو امتیازی حیثیت دلاتا ہے. دوسرے قوموں کے اور عادات و اطوار ہوں گے، آپ کے ان سے مختلف ہوں گے. تو یہ اختلاف اور یہ پہچاننے کے لیے آپ کی الگ پہچان ہے. آپ کے اپنے عادات و اطوار آپ کی پہچان ہے، ان کے عادات و اطوار ان کی پہچان ہے. تو یہ آپ کی پہچان بن جاتی ہے، آپ کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے، آپ کی شناخت بن جاتی ہے اور آپ کو دوسرے قوموں سے ممتاز اور الگ کرتی ہے. اگر آپ کے نظریے کے لوگ دوسرے اقوام کے درمیان میں بیٹھیں تو وہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ فلاں نظریات کے لوگ ہیں. اچھا، پھر 6 نمبر پہ ہے بامقصد زندگی کی ترغیب دینا. نظریے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر اچھا نظریہ ہو تو وہ اپنی قوم کو بامقصد زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے، اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کی طرف دعوت دیتا ہے. جس طرح کہ اسلام ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمان کی زندگی جو ہے یہ عبادات ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اب عبادت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہو، خوشنودی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، وہ عبادت ہے. تو عبادات صرف روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز وغیرہ کا نام نہیں ہے. معاشرے کے اندر ہر وہ کام جس سے آپ کی قوم ترقی کرے اور آپ کی قوم کے افراد کو سہولت فراہم ہو، آپ کی ملک و قوم کو خوشحالی نصیب ہو، آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کی کوششوں کی وجہ سے جو ہے آپ کا قوم جو ہے وہ ترقی کرنے لگتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے فائدے کے لیے جب آپ چیزیں بناتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. تو ایک اچھا نظریہ جو ہے وہ بامقصد زندگی کی طرف لوگوں کو راغب کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، اچھی زندگی اور بامقصد زندگی کی طرف دعوت دیتا ہے، شوق پیدا کرتا ہے. نظریہ قوم کو بامقصد زندگی کی ترغیب دیتا ہے. اور 7 نمبر پر ہمارا پوائنٹ ہے یہ علم و عمل کی طرف رہنمائی اور مادی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانیت اور انسانی ہمدردی. جب ایک اچھا نظریہ ہوگا وہ آپ کو علم اور پھر اس علم پر عمل کی طرف رہنمائی کرے گا کہ آپ علم حاصل کریں اور پھر آپ باعمل انسان بن جائیں، لوگوں کے لیے نمونہ بن جائیں. کیونکہ علم عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں. عمل کریں گے تو اس سے دنیا کو فائدہ ہوگا، ورنہ تو وہ رٹی ہوئی چیزیں آپ یاد کریں گے اور بس آپ کو ذہن نشین ہوں گی، عمل کوئی نہیں ہوگا، اس کا کوئی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن نہیں ہوگا، کوئی عملی مظاہرہ اس کا نہیں ہوگا. تو
ایک اچھا نظریہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، اور اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ آپ اس طرح علم کا حاصل کریں اور اس طرح عمل کریں، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ آپ مادی ترقی بھی کریں، بلڈنگز بنائیں، ٹینکس بنائیں، میزائل بنائیں، ٹیکنالوجی حاصل کریں، لیکن ساتھ ساتھ آپ انسانی ہمدردی اور روحانیت یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ اور کے ساتھ رابطہ، یہ چیز آپ میں موجود ہو۔ بعض چیزیں آپ دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ ثواب کے لیے بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، تو یہ ہے روحانیت۔ تو 7 نمبر پوائنٹ پہ ہے نظریہ علم اور عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ علم اور عمل کرنا ہے، اور مادی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانیت اور انسانی ہمدردی کی راہ دکھاتا ہے، آپ کو یہ راستے دکھاتا ہے کہ آپ نے انسانی ہمدردی کس طرح کرنی ہے، اور اپنے اندر روحانیت، عبادات اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کس طرح اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جو میں نے کلاس میں بھی بتایا تھا، پھر یہاں پر بھی مناسب سمجھا کہ میں کروں۔ پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ نظریے کا مفہوم، نظریے کا مفہوم کیا ہے، نظریہ کیا ہے، کسی قوم کی اجتماعی سوچ کو نظریہ کہتے ہیں۔ پھر نظریہ کے اقسام ہم نے پڑھ لیے، اور نظریے کے اقسام میں ہم نے وہ چیز میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو ہے نظریے کا مفہوم، اس کی معنی اور مطلب یہ ہے کہ اجتماعی سوچ، کسی قوم کی اجتماعی سوچ۔ پھر نظریے کے اقسام تھے مذہبی نظریہ، سیاسی نظریہ، اقتصادی نظریہ۔ جو لوگ اپنے مذہب سے رہنما اصول لیتے ہیں اور اپنی معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں، اس کو مذہبی نظریہ کہتے ہیں۔ وہ نظریات جن کو لے کر قوم اپنی ایک سیاسی نظام بناتے ہیں، اس کو سیاسی نظریہ کہتے ہیں۔ اقتصادی نظریہ وہ نظریات ہیں جو کسی قوم کو کوئی اقتصادی مشکلات پیش آتی ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے وہ اقتصادی نظریے کا چناؤ کرتے ہیں، اور اس کو پھر نافذ کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اس سے اچھے نتائج حاصل کرتے ہیں، اپنے اقتصادی مسائل حل کرتے ہیں۔ نظریے کے ماخذ کیا ہیں؟ وہ عناصر جو نظریے کو تشکیل دیتے ہیں وہ ماخذ کہلاتے ہیں، اور ان میں جو ہے مذہبی اور اخلاقی اقدار، ثقافت، تہذیب، تاریخ، معاشی اور معاشرتی روایات، یہ ساری چیزیں مل کر نظریہ بناتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ نظریے کی ضرورت اور اہمیت، تو یہ جو ہے نظریے کی ضرورت اور اہمیت، کہ ہم نے کہا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا نیڈ ہے، کیا امپورٹنس ہے۔ وہ یہ ہے کہ نظریہ جو ہے ایک قسم کی سوچ کو کہتے ہیں۔ جب تمام لوگوں کی سوچ ایک ہو جائے تو ظاہر بات ہے اس میں اتفاق اتحاد پیدا ہوتا ہے، لہٰذا نظریہ جو ہے یہ مثالی اتحاد قائم کرنے میں مدد دیتا ہے، قوانین بنانے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ نظریہ آپ کو ریڈی میڈ قوانین دیتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ ثقافت، تہذیب اور معاشرتی اور مذہبی اقدار کی حفاظت کرتا ہے۔ جب آپ نظریے پر عمل کریں گے یہ چیزیں آپ کے معاشرے میں زندہ رہیں گی، اگر آپ نظریے سے ہٹیں گے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ مشکلات کو حل کرنے کی اہلیت پیدا کرتا ہے۔ ایک اچھی نظریے کے ماننے والے لوگ جو ہیں مشکلات میں خوفزدہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ مشکلات کا حل ڈھونڈتی ہیں اور ان کو مل جاتی ہیں۔ پھر قومی شناخت اور کردار کی تشکیل کرتا ہے، کہ آپ پہچانے جاتے ہیں جب آپ اپنے نظریات کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، دوسرے اقوام میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو لوگ پہچانیں گے، وہ آپ کی قومی شناخت بن جاتی ہے، اور آپ کی کردار کی تشکیل اور کردار کی بناوٹ، کیریکٹر بلڈنگ آپ کی اس طرح ہو جاتی ہے ان نظریات کی علوم کی روشنی میں، کہ آپ دوسرے لوگوں میں پہچانے جاتے ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے بامقصد زندگی کی ترغیب دینا، کہ ایک اچھا نظریہ جو ہے آپ کو بے مقصد زندگی کی ترغیب نہیں دے گا، بامقصد زندگی کی ترغیب دے گا، کہ آپ نے دوسری انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اپنی قوم اور ملک کی ترقی کے لیے سوچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی رضا الہی بھی سامنے رکھنی ہے۔ پھر ایک اچھا نظریہ علم کی طرف بھی آپ کو رہنمائی دیتا ہے، عمل کی طرف بھی، اور مادی ترقی جو ہے میٹیریل گین یا میٹیریل ڈیولپمنٹ، جس میں دنیاوی چیزیں، سڑکیں، پل اور بلڈنگز اور ٹیکنالوجی، سائنس، مشینیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے اندر روحانیت ہو، ہمدردی ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادات کا جذبہ ہو، انسانی ہمدردی ہو، یہ ساری چیزیں ایک اچھا نظریہ آپ کو دیتا ہے۔ یہاں پر تک ہمارا جو ہے آج کا لیکچر تھا، امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھے ہوں گے۔ یہاں اگلا ٹاپک جو ہمارا ہوگا وہ پھر ہوگا نظریہ پاکستان کی اساس اور اجزائے ترکیبی،
پیج نمبر 3 وہ انشاءاللہ اگلی لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے. یہاں تک جو ہے نظری کی ضرورت اہمیت یہ ہمارا آخری ٹاپک تھا اس کا، تو یہاں تک یہ کافی ہے. شکریہ.